آج ہم ان ایزمپشنز کی بات کر رہے ہیں جو کہ انسان کے بارے میں آج کل کے موجودہ نظام قائم کرتے ہیں۔ یہ تعلیمی نظام کس مفروضے کی بنیاد پہ کھڑا ہوا ہے اور ایون مینجمنٹ سائنس کس مفروضے کی بنیاد کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ اور یہاں میرا مطلب جو ہے وہ مروجہ مینجمنٹ تھیریز کے بارے میں ہے اور مروجہ نظام تعلیم کے بارے میں ہے۔ انسان کی فطرت کے بارے میں خاص طور پہ بہت کام ہوا ہے کہ اس کی موٹیویشنز کیا ہیں، آخر کیا چیز اس کو موٹیویٹ کرتی ہے۔ اس کے اندر دو میجر اسٹرینڈز چل رہے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے خیال میں انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایکسٹرنل اسٹیمولائی چاہیے۔ انسان کو سے کام لینے کے لیے، اس کو کام کی طرف مائل کرنے کے لیے اور اس کو وہ کام کروانے کے لیے جس کے مقصد کے لیے معیشت چاہتی ہے، جو ہمیں اسٹیمولائے ہیں وہ ایکسٹرنلی پرووائیڈ کرنے ہیں، کیونکہ انسان بیسیکلی ایک ان موٹیویٹڈ ہے اور اس کو ایکسٹرنل موٹیویشنز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ایکسٹرنل موٹیویشن کا ایک کیمپ ہے اور ایک انٹرنسک موٹیویشن میں بلیو کرنے والا ایک کیمپ ہے۔ اس کے اندر بعض بہت بڑے جو مینجمنٹ کے تھنکرز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ انسان بنیادی طور پر موٹیویٹڈ ہوتا ہے۔ وہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ کیوریس بھی ہوتا ہے، وہ ڈسکور بھی کرنا چاہتا ہے، وہ نئی چیزیں سیکھنا بھی چاہ رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک تجسس ہوتا ہے، اس میں ایک بے چینی ہوتی ہے جس کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں سیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو شروع میں ہر 2 منٹ بعد کیوں کا سوال کر رہا ہوتا ہے، جب وہ اسکول میں جاتا ہے تو وہ سارے سوال کے گلے گھٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ جاب میں جاتا ہے تو اس کے اندر سے جو زندگی کی رمق ہے وہ ختم ہو گئی ہوتی ہے اور اس کو اس کے ایک جو مردنی سی چھائی ہوئی ہے اس کے اندر روح بھرنے کے لیے کچھ موٹیویشنل اسپیکرز چاہیے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دونوں ویوز ہیں ان کو بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ انسان کے اندر جو لوکس آف کنٹرول ہے وہ اس کی شخصیت میں ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول ہوتا ہے، انسان کو جو چلانے والی چیزیں ہیں وہ انوائرمنٹ میں ہے جو اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہیں یا اپنے سے دور لے جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ جو ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول والے لوگ ہیں عام طور پر یہ بلیو کرتے ہیں کیرٹ اینڈ اسٹک کے اوپر، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کے اوپر، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو مینجمنٹ والے تھیری ایکس بھی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو بتانا پڑتا ہے ہر کام کرنے کو، اگر آپ بتائیں گے نہیں تو وہ کام نہیں کریں گے، اور جب آپ نے بتا دیا تو پھر آپ کو اس کو مانیٹر بھی کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھ نہیں رہے ہوں گے تو وہ نہیں کام کریں گے، اور آپ مانیٹر کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد کنٹرول بھی کرنا پڑتا ہے، اور کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو مختلف حربے استعمال کرنے پڑتے ہیں جس کے اندر پنشمنٹ بھی ایک ہوتی ہے یا اسٹک کا پارٹ ہوتا ہے، اور پلس ان کو مزید تیز کام کروانے کے لیے آپ کو کیرٹ دینی پڑتی ہے۔ اس کے مقابلے میں انٹرنل لوکس آف کنٹرول یا انٹرنسک موٹیویشن میں بلیو کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو تھیری وائی کے اوپر بلیو کرتے ہیں، جن کے خیال میں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تمام صلاحیتیں رکھی بھی ہوتی ہیں جس کے اندر وہ صحیح اور غلط سمجھتا ہے، اور اچھی چیز کو جب ہم ابھارتے ہیں، موقع دیتے ہیں تو وہ آگے بڑھنے کے لیے خود ہی بیتاب ہوتی ہے اور نکلنے کے لیے کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ یعنی کہ انسان بنیادی طور پر موٹیویٹڈ ہے، بس اس کے ارد گرد انوائرمنٹ میں جو ڈی موٹیویٹرز ہیں صرف ان کو ہٹا دیا جائے تو انسان کام کرنے لگے۔ یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی روزانہ آ کے اس کو موٹیویشنل اسپیچز دے اور اس میں چابی بھرے تو تب وہ کام کرے گا، پھر کچھ عرصے میں وہ چابی ختم ہو جائے گی اور پھر
اس کو دوبارہ سے چابی کی ضرورت پڑ جائے گی۔ تو یہ جو انٹرنسک موٹیویشن والے لوگ ہیں یہ بلیو کرتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک دفعہ جب ہم اس جذبے کو باہر نکلنے کا موقع دے دیتے ہیں تو وہ جذبہ اس کو اس ڈائریکشن میں لے جاتا ہے جس ڈائریکشن میں وہ جانا چاہ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو جو چیز موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے وہ اس کا کام ہی موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ چیز آپ کہاں کہاں نوٹ کریں گے، یہ آپ اکثر جو آرٹسٹ ہیں ان کے اندر یہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، یا جو پلیئرز ہیں ان کے اندر آپ کو نظر آئے گی، یا جو بھی دنیا میں جس نے کوئی بڑا کام کیا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کے لیے کام نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے وہ جو کام ہی ہوتا ہے اور بہت اچھا کام جو ہے وہی اس کی موٹیویشن کا باعث ہوتا ہے۔ یعنی کہ the work itself is the reward. The work done well is in itself a reward for those people. اس کی اگزامپل آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ جو انٹرنسک موٹیویشن والے پیپل ہیں they believe in strive for excellence. پرسوٹ آف ایکسلنس ان کا مطمع نظر ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ایکسٹرنل موٹیویشن والے لوگ ہیں جو اس بات پر بلیو کرتے ہیں ان کے سامنے جو اصول ہوتا ہے وہ کنڈیشننگ کا ہوتا ہے۔ یہ کنڈیشننگ پاولوف کے اس ایکسپیریمنٹ سے نکل کر آتی ہے جس کے اندر کتے کو کھانا دیا گیا، بیل بجائی گئی، کھانا دیا، بیل بجائی گئی، کھانا دیا گیا، بیل بجائی گئی، کھانا دیا گیا، پھر جو بیل بجائی تو اس کے منہ سے لعاب ٹپکنے لگا۔ یعنی کہ اب اس نے کنڈیشنڈ ہو گیا ہے کہ جب بھی بیل بجے گی تو وہ سمجھے گا کہ اس کو کھانا ملنے والا ہے۔ یہ کلاسک ایکسپیریمنٹ ہے which underlies the behavioral psychology that has been mentioned۔ اور یہ جو کنڈیشننگ والے لوگ ہیں، جو کنڈیشننگ ہے ایک طرف، اور دوسری طرف جو انٹرنسک موٹیویشن والے لوگ ہیں they believe in nurturing۔ یعنی کہ انسان ایک ایسے بیج کی طرح ہے جس کے اندر اگر آپ اس کو اس کی آبیاری کریں گے، اس کو ایک اچھا انوائرمنٹ دیں گے تو وہ بیج کچھ عرصے میں ایک درخت کی فارم میں تبدیل ہو جائے گا، اور وہ درخت میں اتنا پوٹینشل ہے کہ وہ ایک جنگل کی فارم میں تبدیل ہو جائے اور وہ پوری دنیا کو گھیر لے، وہ جنگل جو ہے۔ تو یہ جو نرچرنگ ہے یہ ایک ڈیفرنٹ پیراڈائم ہے فرام کنڈیشننگ۔ جو ایکسٹرنل جو کنڈیشننگ ہوتی ہے اس کے اندر جو آپ کو ٹپیکلی چیزیں نظر آتی ہیں مینجمنٹ میں یا اسکول کے اندر، وہ ایک ایکسٹرنل کنٹرول کے لیے بے چینی ہے۔ یعنی کہ ہر ایک کو پریشانی یہ ہے کہ اگر میں بچوں کو کیمرے لگا کر نہیں دیکھ رہا تو وہی بڑی پریشانی ہے۔ مینجمنٹ جو ہے اگر امپلائیز کا ٹائم ان اور ٹائم آؤٹ نہیں کر رہی تو بس اس کا مطلب ہے کہ وہ کام نہیں کر رہا۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی ہوتی ہے وہ پرفارمنس مینجمنٹ ہے یا ایکسٹرنل ایویلویشن ہے یا اسکولوں کے اندر ٹیچرز کی گریڈنگ وغیرہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جب ہم بات انٹرنسک موٹیویشن کی کرتے ہیں تو پھر ہمارا جو فوکس ہے وہ ایکسٹرنل کنٹرول، ایکسٹرنل مانیٹرنگ، ایکسٹرنل ایویلویشن، ایکسٹرنل اسیسمنٹ، ایکسٹرنل گریڈنگ سے ہٹ کے سیلف اسیسمنٹ کی طرف جاتا ہے۔ اس کے اندر سیلف اسیسمنٹ کی طرف جاتا ہے، سیلف ریفلیکشن کی طرف جاتا ہے، خود آگہی کی طرف جاتا ہے، خود احتسابی کی طرف جاتا ہے، خود شناسی کی طرف جاتا ہے، اور علامہ اقبال کی خودی کی طرف ہم جانے لگتے ہیں۔ اور اس کے اندر جو ہمارا مطمع نظر ہوتا ہے جب خود شناسی، خود احتسابی، خود آگہی ہوتی ہے تو پھر ہم جو پرسوٹ آف ایکسلنس اختیار کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم خوب سے خوب تر کے لیے محنت کریں اور اپنی لمٹس کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، اپنے کمفرٹ زون سے ہٹ کر نکل کر باہر ہم اپنے اندر
وہ کام کو اتنا اچھا کریں کہ جس کے اندر ہم اپنے آپ سے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو ایکسٹرنل کنڈیشننگ اور ایکسٹرنل اسیسمنٹ والے لوگ ہوتے ہیں، اس میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ریوارڈز اور پنشمنٹس کے ذریعے لوگوں کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ دوسروں سے کمپیٹ کر رہے ہیں۔ یہ فنڈامنٹل ڈیفرنس ہوتا ہے، اور اس دوسروں سے کمپٹیشن میں ہم کب آگے نکلے، ہم نے پوزیشن کب حاصل کی، ہمیں کیا ریکگنیشن ملی، ہمیں کیا ایوارڈ مل گیا، کسی نے دے دیا، ہمیں کیا آنر مل گیا، کیا ٹائٹل مل گیا، اس کے مقابلے میں جو پینٹر ہے یا میوزیشین ہے، چاہے وہ بیٹھوون ہو یا کوئی اور موزارٹ ہو یا کوئی اور بڑا پینٹر ہو، تو وہ اس کے لیے اس کا کام ہی اس کی ریوارڈ ہوتا ہے، اور وہ اس بات سے قطع نظر اپنے کام میں ہوش ہوتا ہے اور ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو کام کو لوگ پسند کریں گے یا نہیں پسند کریں گے، اور یہ اس کی اسٹرائیو فار ایکسلنس ہے جس کی وجہ سے ان کے کام کو صدیوں بعد بھی یاد رکھا جاتا ہے، اور ان کا کام ان کا ریوارڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو بنیادی مفروضے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر جو سسٹم آف ایجوکیشن کی بھی تعمیر ہوتی ہے اور سسٹم آف مینجمنٹ کی بھی تعمیر ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو میں آخر میں ایک بات کرتا رہا ہوں، جو ایکسٹرنل موٹیویٹر ہوتے ہیں یہ لوگ مینیجرز ہوتے ہیں، جو انٹرنسک موٹیویشن پہ بلیو کرتے ہیں یہ لیڈرز ہوتے ہیں، کیونکہ جو لیڈر ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ہر آدمی جس کے سامنے جس کو وہ لیڈ کر رہا ہے اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس کی جگہ لے سکے اور بلکہ اس سے آگے نکل سکے، اور یہ خواہش اس کو لیڈر بناتی ہے جس کے اندر اس کا ٹرسٹ ہوتا ہے، اس کا یقین ہوتا ہے، اس کا اعتماد ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ ان میں سے ہر ایک میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے اور اس سے آگے نکل سکتا ہے۔